اسلامی تاریخ پر گفتگو کرنے والے، بات کرنے والے اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب کرامتہ در حقیقت یہ اسماعیلی ہی ہیں۔ تو جب اسماعیلیوں کے اوپر تنقید کرنا ہوتی ہے تو پھر وہ کرامتہ کے ذریعے سے یہاں پہ کرتے ہیں۔ در حقیقت اس دور کے جو حکمران ہیں ان کے جو سیاسی نظریات تھے اسی کو پھر آگے مذہب کے نام پر تدوین کر دیا گیا، کیونکہ یہ باطن کی تعلیمات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ظاہر شریعت کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ اگر آپ نے اسماعیلیہ کی تاریخ پڑھی ہو تو اسماعیلیہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنے زمانوں میں قیام کیا ہے، خروج کیا ہے۔ اور کیا واقعی اسماعیلی آغا خانی یہ کرامتی ایک ہی ہیں؟ ان کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب امام ہم ہیں، امامت کا سلسلہ آگے چلے گا اور ہر زمانے کے اندر ایک امام ہوگا، کوئی زمانہ ظاہر اور زندہ امام سے خالی نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامتہ کون ہے؟ اسلامی تاریخ پر بات کرنے والے اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب کرامتہ در حقیقت یہ اسماعیلی ہی ہیں، یعنی اسماعیلی جو آج ہمارے ہاں آغا خانی کے نام سے مشہور ہیں۔ آغا خانی تو ان کا بعد میں لقب پڑا ہے، اصل میں یہ الاسماعیلیہ ہیں، الباطنیہ بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی یہ باطنی تعلیمات کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کرامتہ اور اسماعیلیہ ایک ہے، اور کرامتہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ اسلام کے اندر، اسلامی تاریخ میں ایک ایسا گروہ گزرا ہے کہ جس کے بہت مظالم ہیں۔ تو جب اسماعیلیوں کے اوپر تنقید کرنا ہوتی ہے تو پھر وہ کرامتہ کے ذریعے سے یہاں پہ کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کرامتہ نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا اور ان کے جو بڑے تھے اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور حاجیوں کا قتل عام کیا، انتہائی مظالم کی، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور وہاں پر حاجیوں کے قتل کے ساتھ ساتھ حجر اسود کو وہاں سے اٹھا لیا تھا اور اپنے علاقے میں وہ لے گیا تھا، اور ان کا جو علاقہ تھا غالباً بحرین تھا اس زمانے کے اندر، وہاں پر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اور کرامتہ کی حکومت جو ہے یہ ایک بہت وسیع حکومت تھی، حتیٰ کہ افغانستان تک بعض علاقوں کے اوپر ان کی حکومت قائم ہوئی اور یہاں پر بھی۔ اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو ملتان اور یہ علاقے ہیں یہاں تک یہ لوگ آئے تھے، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر اسماعیلیوں کی حکومت تھی جنہیں باطنیہ کہا جاتا ہے، اور جو ملتان کے اندر شمس تبریز ہیں یہ دراصل جس طرح کے مثنوی کے شروع کے اندر مقدمے میں لکھا ہوا ہے یہ ایک اسماعیلی ہی ہے، لیکن چونکہ صوفی تھے، باطنی تھے، اور یہاں پر سب ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وغیرہ۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرامتہ کو اسماعیلیوں کے ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم اسماعیلیوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ضمن میں یہ بات آ گئی، اور اسماعیلیوں کی تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ مسلم ہسٹری کے اندر جو فرقے بنے ہیں اس کے پیچھے کیا اس زمانے کے سیاسی حالات تھے، اس زمانے کی کیا وہ وجوہات تھی کہ جسے بعد میں عقائد کا نام دے دیا گیا۔ اور اس پر میں انشاءاللہ کسی دن تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، بلکہ میں نے کئی جگہوں پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو عقائد ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں در حقیقت اس دور کے جو حکمران ہیں ان کے جو سیاسی نظریات تھے اسی کو پھر آگے مذہب کے نام پر تدوین کر دیا گیا۔ تو ان کے انتہائی مظالم گزرے ہیں۔ تو جب اسماعیلیوں کے اوپر، اسماعیلیوں سے مراد میری آغا خانی ہے، شاید ہمارے ہاں لفظ اسماعیلیوں سے لوگ واقف نہ ہوں، تو جو آج آغا خانی لفظ ہے یہ بعد میں دیا گیا، حقیقت میں یہ الاسماعیلیہ ہے اور الباطنیہ ان کا جو اصل نام ہے، کیونکہ یہ باطن کی تعلیمات کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ظاہر شریعت کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ یہ ظاہر شریعت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کی تعویلات کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اصل چیز باطن ہے اور ظاہر تو صرف پریکٹس کے لیے ہے۔ اور پھر ان کی پوری ہسٹری بھی گزری ہے جسے الدولۃ الفاطمیین یا الدولۃ الفاطمیہ کہا جاتا ہے، اور اس پر میری ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس کا خاتمہ الدولۃ الفاطمیہ کا صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، اور آج کل اس کے اوپر ایک ڈرامہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے بھی میں بات کر چکا ہوں، الدولۃ الفاطمیہ پر بھی بات کر چکا ہوں، اب کرامتہ کے اوپر میں بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ کرامتہ ہو گئے یعنی کرمتی، اور اسی طرح بوہری، داؤدی وغیرہ جو خواجہ آگے آتے ہیں، یہ سب اس تاریخ کا حصہ ہیں، حتیٰ کہ جو زیدیہ ہیں اور وہ بھی اس تاریخ کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، شاید آپ کو اگر آپ نے اسماعیلیہ کی تاریخ پڑھی ہو تو اسماعیلیہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنے زمانوں میں قیام کیا ہے، خروج کیا ہے۔ تو ان کی ابتدا کے اندر ہی خروج پایا جاتا ہے، یہ بعد میں ہی ہمارے سامنے جو آج کے دور میں انہوں نے حکومتوں سے، ریاستوں سے یہ الگ ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ان کی تاریخ کے اندر ایک قیام پایا جاتا ہے۔
اور پھر یہ سارے فرقے اس کے اوپر ڈسکشن کرنا انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ لوگوں کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے. جب صحیح معلومات نہیں ہوگی تو لوگوں میں نفرت ہوگی, اور جب نفرت ہوگی تو سوسائٹی کا امن بھی خراب ہوگا. لہٰذا جب ہم شیعہ کی بات کریں گے تو اس سے جڑے ہوئے جو فرقے ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہمیں ہوگا, زیدیہ کا, اسماعیلیہ کا, باطنیہ کا, کرامتہ کا اور کیسانیہ کا وغیرہ وغیرہ. تو کرامتہ کون ہے, اور کیا واقعی اسماعیلی آغا خانی یہ کرامتی ایک ہی ہیں؟ ان کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ مختصر گفتگو میں اس کے اوپر کرنا چاہوں گا کہ کرامتہ کون ہے. کرامتہ عبد القاہر بغدادی نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق کے صفحہ نمبر 421 کے اوپر اس پر بحث کی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کو کرامتی کیوں کہا جاتا ہے. انہوں نے ان کے بہت مظالم بھی گنوائے, اور حقیقت ہے کہ ان کے بڑے مظالم تھے. کہتے ہیں حمدان بن اشعث ایک آدمی تھا جس نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی. وہ انتہائی پستہ قد آدمی تھا, اور وہ قدم جب اٹھاتا تھا تو بہت نزدیک اس کے قدم پڑتے تھے, چونکہ پستہ قد آدمی تھا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا. تو عربی میں کہتے ہیں ایسے شخص کو قرمتی, جو پستہ قد ہو اور اس کے قدم بہت نزدیک ہو. تو لہٰذا یہ آدمی قرمتی کے نام سے حمدان بن اشعث مشہور ہو گیا. دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے چونکہ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں, اور یہ نبتی زبان کا لفظ ہے, ہیبرو زبان کا لفظ ہے غالباً قرمتی, اور یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں بہت سرخ ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کی آنکھیں سرخ تھیں, اسی لیے یہ بات پھیل گئی کہ جناب یہ قرمتی ہے, اور پھر لوگ جو اس کے متبین ہو گئے, فالوورز ہو گئے, تو اس کو پھر ان کو کرامتہ کہا جانے لگا. اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں. دیوبند کا لفظ آپ دیکھ لیں کہ دیوبند کے لفظ کو اگر ہم غور کریں گے تو مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر جن بند ہے. دیوبند بریلی ایک علاقے کا نام ہے, لیکن بعد میں احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے, تو کہا جانے لگا کہ جناب بریلویہ. دیوبند میں ایک مدرسہ قائم ہوا, دیوبندیہ کہا جانے لگا. اسی طرح حمدان بن اشعث کو کرمتی کہا گیا, جو ان کے فالوور تھے وہ کرامتہ ہو گئے. تو یہ مناسبت آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو اس کے پیچھے اور کوئی لفظ نہیں ہے, یہ لفظ جو کرامتہ ہے وہ یہی اس کی تاریخ ہے. اب ہم اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ بھئی یہ ان کی عقائد کیا ہے, تو ان کے عقائد کو جاننے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسماعیلیہ کون ہے. اور اسماعیلیہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اسماعیلیہ وہ شیعہ سے الگ ہوئے ہیں, یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بعد اب جو امامت ہے وہ کس کی جانب آ رہی ہے, اسماعیل بن جعفر علیہ السلام یا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام, جنہیں موسیٰ الکاظم علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو اسماعیلیہ وہ امامت کو جناب اسماعیل کے لیے مانتے ہیں, اور جو ہمارے ہاں اثنا عشریہ ہیں وہ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں. اور امت کی جو اکثریت ہے, حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت, جب وہ اثنا عشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ائمہ اثنا عشر ہوتے ہیں جو امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد المہدی علیہ السلام تک ہے. یہ امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر. شیعہ میں سے جو اسماعیلیہ ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے, وہ جناب اسماعیل ابن جعفر علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر ان کے بعد جناب محمد بن اسماعیل بن جعفر کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل سے جو امامت ہے وہ یہاں اس پہ چلی ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, جو شیعہ اثنا عشریہ جنہیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے ان میں اور اسماعیلیہ میں کیا فرق ہے. اب یہاں پر اسماعیلیہ آگے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. شیعہ میں تو وہ ایک سلسلہ چل پڑا جناب 12 ائمہ کا, اور وہ آج تک چل رہا ہے, لیکن اسماعیلیہ آگے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اور اسماعیلیوں نے اپنے زمانے کے اندر قیام اور خروج اور جو ظالم حکمران تھے ان کے خلاف رکھا, بنو عباس کے حکمرانوں کے خلاف بھی رکھا. جب محمد بن اسماعیل کا انتقال ہوا, اب جناب کیا کیا جائے, کیا امامت آگے چلے گی یا نہیں چلے گی, یہاں سے اختلاف پڑ گیا. آگے پھر لوگوں نے 1-2 صدی تک یہ عقیدہ رکھا کہ محمد بن اسماعیل وہ امام مستور ہیں, لہٰذا دور ستر چل رہا ہے, یعنی غیبت کا زمانہ ہے, دور ستر, اور محمد بن اسماعیل یہ حجت ہے. یہ عقیدہ انہوں نے رکھا. لیکن آگے پھر
جو ان کے خلیفہ تھا، حکمران، انہوں نے، ان کا نام تھا حسین بن احمد، جب اس کا زمانہ آتا ہے تو اس نے پھر یہاں پر ایک عقیدہ یہ جاری کیا کہ جو ہمارے خلیفہ ہیں یہ بھی امام ہے. یعنی ابھی تک یہ عقیدہ تھا ان کے ماننے والوں کا، اسماعیلیہ کا، کہ امام مستور ہیں اور وہی امام ہے اور اس کے بعد امام نہیں ہے، سب انہی کو امام ماننا ہے اور وہ واپس آئیں گے. رجت کا جو عقیدہ ہے وہی آئیں گے. لیکن حسین بن احمد نے ایک خط لکھا اپنے زمانے میں اور سب کو خط لکھا، اور اسی طرح یہ حمدان کو بھی خط لکھا گیا تھا. حمدان نے پھر اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ بھائی حقیقت حال کو معلوم کرو، کیونکہ حمدان بن اشعث ابھی تک جو حسین بن احمد ہے اسی کے ہی نمائندے تھے، یعنی اسی سطر کے غیبت کی ہی ترویج وہ کیا کرتے تھے. لیکن اس نے اپنے ساتھی عبدان کو کہا کہ جا کر پوچھو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے میرے پاس، کیونکہ آج تک کے جو خطوط ہوتے تھے اس میں اور اس میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے. عبدان نے حسین سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ جس حجت اور امام کی جانب بلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ تو اس نے الٹا سوال کیا کہ بتاؤ وہ امام کون ہے؟ عبدان نے کہا وہ امام محمد بن اسماعیل ہے جو کہ صاحب الزمان ہے. تو حسین نے کہا کہ کوئی امام نہیں سوائے میرے باپ کے، اور میں ان کا قائم مقام ہوں. یہ سن کر عبدان واپس آیا حمدان کے پاس اور حمدان سے کہا کہ جناب قرمتی صاحب سے کہا کہ یہ بات ہے، انہوں نے تو اپنے لیے اعلان کر دیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب امام ہم ہیں. یہ سننا تھا اس قرمتی کا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم اسی پرانی سلفیت کے اوپر ہیں، یعنی ہمارے نزدیک وہ پرانا عقیدہ یہ، ہم کسی نئے امام کو نہیں مانتے. تو یہ بالکل مرکز سے الگ ہو گئے اور انہوں نے مرکز سے الگ ہو کر یہ دعوت دینا شروع کر دی اور کہا کہ ہم اسی پرانی غیبت کے اوپر ہیں اور آج تک ہی ہم اسی کو مانتے ہیں. تو جو لوگ محمد بن اسماعیل کو امام غائب مان کر ان کے منتظر ہیں ان کو قرامطہ کہا جانے لگا، اور جن لوگوں نے اس میں اجتہاد کیا اور کہا کہ نہیں امامت کا سلسلہ آگے چلے گا اور ہر زمانے کے اندر ایک امام ہوگا، کوئی زمانہ ظاہر اور زندہ امام سے خالی نہیں ہے، وہ لوگ اسماعیلیہ کہے جانے لگے اور آج تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر دونوں کے اندر فرق ہے، قرمتیوں کے اندر اور اسی طرح اسماعیلیوں کے اندر. تو لہٰذا جب ہم اس پر گفتگو کریں قرامطہ کے اوپر تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ یہ اور اسماعیلی ایک نہیں ہے. جس طرح کہ اسماعیلیہ اور شیعہ ایک نہیں ہے، شیعہ اور زیدیہ ایک نہیں ہے، اسماعیلیہ اور زیدیہ ایک نہیں ہے، اسی طرح یہ ڈویژن بھی یہاں پر موجود ہے. اور اس کو سمجھے بنا جو شخص بھی ان دونوں کو ملا کر ایک بیان کرنے والا ہوگا وہ خائن ہوگا، وہ حقیقت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوگا. لہٰذا ایک ریسرچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات جب کرے تو مکمل بات کرے اور تحقیق کے ساتھ بات کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.